وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا اور پھر ہل لے کر کھیت کی طرف نکل جاتا۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر دل بڑا مطمئن تھا۔ احمد کے 3 بچے تھے اور ایک بیوی جو ہر حال میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ زندگی مشکل ضرور تھی مگر احمد نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ کہتا، اگر نیت صاف ہو اور محنت سچی تو خدا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ گاؤں میں بارش بالکل نہیں ہوئی۔ کھیت سوکھ گئے، فصلیں مرجھا گئیں اور کسانوں کے چہرے اداسی سے بھر گئے۔ احمد کے کھیت میں بھی سب کچھ جل سا گیا۔ اس کے پاس نہ پیسے بچے، نہ بیج، نہ پانی۔ بیوی نے کہا، احمد اب شہر چلتے ہیں، وہاں مزدوری کر لیں، بچے بھوکے ہیں۔ لیکن احمد نے کہا، نہیں زینب، میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری ماں جیسی ہے۔ اگر میں آج ہار گیا تو کل میری نسل بھی ہار جائے گی۔ میں محنت کروں گا، خدا مدد کرے گا۔ چند دن بعد احمد کو ایک پرانی کنویں کے پاس ایک چھوٹا سا بیجوں کا تھیلا ملا۔ کپڑا پھٹا ہوا تھا مگر اندر کچھ بیج بچے ہوئے تھے۔ اس نے بیوی سے کہا، یہی میری امید ہے، دیکھتے ہیں خدا کیا کرتا ہے۔ وہ بیج احمد نے اپنے کھیت میں بو دیے۔ نہ پانی تھا نہ بارش، مگر وہ روز آ کر اپنے کھیت کو دیکھتا، دعا کرتا، زمین کو چھوتا اور خدا سے مدد مانگتا۔ اس کے پڑوسی ہنستے اور کہتے، پاگل ہو گیا ہے احمد، ایسی زمین میں کیا اگے گا؟ مگر احمد نے جواب دیا، ہنسی تمہاری ہے، یقین میرا ہے۔ چند ہفتے گزرے۔ ایک رات آسمان پر بادل چھا گئے۔ بادل گرجے، بجلی کڑکی اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ زمین پیاسی تھی جیسے برسوں بعد اسے پانی ملا ہو۔ احمد صبح جب کھیت پہنچا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ جہاں کبھی دھول تھی وہاں سبز کونپلیں الفاق آئی تھی۔ اللہ نے اس کی محنت قبول کر لی تھی۔ مہینے گزرے اور وہ چھوٹی سی فصل پورے گاؤں کی سب سے بڑی پیداوار بنی۔ گاؤں والے حیران تھے۔ احمد نے اپنی فصل کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹ دیا اور باقی بیچ کر قرض چکا دیا۔ اب وہ خوشحال ہو گیا مگر غرور نہیں آیا۔ وہ اب بھی ویسے ہی سادہ کپڑے پہنتا، ویسی ہی جھونپڑی میں رہتا اور ہر روز وہی کہتا، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، بس وقت لگتا ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان احمد کے پاس آیا اور بولا، چاچا احمد، آپ کے پاس کوئی راز ہے کیا؟ سب کی فصلیں خراب ہوئیں، اب کی ہی کیوں بچی؟ احمد نے مسکرا کر کہا، راز صرف ایک ہے بیٹا، یقین اور صبر۔ جب ساری دنیا مایوس ہو جائے تب بھی اپنے رب پر یقین رکھو، پھل ہمیشہ آخری وقت پر ملتا ہے۔ کچھ سال بعد احمد کے بچے بڑے ہوئے۔ انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور گاؤں کی مدد کرنے لگے۔ انہوں نے اسکول بنایا، کنواں کھدوایا تاکہ کسی کو پیاس نہ لگے۔ احمد کے بیٹے اکثر کہتے، ہمارے ابا نے ہمیں دولت نہیں، دعا کا خزانہ دیا ہے۔ احمد بوڑھا ہو گیا مگر دل جوان تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیت میں بیٹھا، زمین کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، یہ زمین میری ماں ہے، میں نے اس کے آنسو پونچھے، اب یہ میرے بچوں کو زندگی دے رہی ہے۔ اور پھر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے رب، تیرا شکر کہ تو نے میری محنت رائیگاں نہیں جانے دی۔ دنیا میں سب کچھ چھین لیا جائے مگر امید اور محنت مت چھوڑو، کیونکہ انہی کے سہارے قسمت بھی بدل جاتی ہے۔